صدر ریاست آزاد جموں کشمیر اور چانسلر جامعہ پونچھ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ مسئلہ کشمیر پر امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم مذاکرات میں کشمیری عوام کو فریق اول کی حیثیت سے شامل کیا جانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تحریک آزادی کشمیر کا آغاز اگرچہ اس بات کے اظہار میں بعض اوقات رکاوٹیں پیش آتی رہیں، مگر وہ آج بھی برملا کہتے ہیں کہ تحریک کی بنیاد پونچھ میں رکھی گئی۔ یہاں کے گلی کوچوں میں قربانیوں کی بے شمار داستانیں موجود ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ پونچھ کے چھوٹا گلا کیمپس کی تقریب سنگ بنیاد اور سپورٹس گراؤنڈ کے افتتاح کے موقع پر بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر ریاست نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے بھارتی جنگی جنون کو ٹھنڈا کر کے دنیا کے سامنے بھارت کا انتہا پسندانہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ 4 سال بعد دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، 3 غیر روایتی جنگیں ہو چکی ہیں، روایتی بھی ہو چکی ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سیز فائر کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کشمیر کا جو ایک روٹ کاز ہے اس کا مسئلہ ضروری ہے، اور ہم وہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق حل ہو، اور یونائٹڈ ریزولوشنز یہ کہتے ہیں the future of Kashmir has to be determined by the aspirations and free will of the people of Kashmir. So یہ کشمیری عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ مسئلہ حل کیا جانا چاہیے، اور اس میں سمجھتا ہوں انڈیا اور پاکستان بھی بے شک فریق ہیں، لیکن اصل فریق اس میں کشمیری عوام ہے۔ اور میں چاہتا ہوں جس طرح ٹرمپ نے انڈیا دیا کہ ان کو کھانے میں بنا رہا ہے، ان کو دیگر جگہ پہ بات ہو رہی ہے سیز فائر کے سلسلے میں، تو اس میں کشمیریوں کو بھی یعنی سہ فریقی مذاکرات ہونے چاہیے، دو طرفہ نہیں، تاکہ کشمیری اپنی بات کر سکیں، اپنے مستقبل کی بات کر سکیں، اور ان کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کی بات جا کے تو وہ کر سکیں۔ تو اس موقع پر وائس چانسلر جامعہ پونچھ پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر نے صدر ریاست کو کیمپس سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر ریاست نے چھوٹا گلا کیمپس کا باقاعدہ سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے حکومت پاکستان، کویت فنڈ فار عرب اکنامک ڈیولپمنٹ، جامعہ پونچھ کی قیادت اور مقامی کمیونٹی کے اس تعلیمی منصوبے کے لیے غیر متزلزل عزم پر دلی شکریہ ادا کیا۔ خورشید بیگ، JK نیوز، راولاکوٹ۔